لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی. 8 سال کا بچہ عبداللہ جاں بحق، 4 مزدور زخمی، سروسز اسپتال منتقل. ضلع انتظامیہ کے مطابق اسکول بلڈنگ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 7 والی بلڈنگ پر تعمیرات کی جا رہی تھیں. اسکول میں غیر قانونی طور پر سمر کیمپ بھی چلایا جا رہا تھا. اسکول انتظامیہ کے 5 افراد زیر حراست. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس. کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب. گنجان آباد علاقوں میں قائم اسکولوں کا فوری سیفٹی آڈٹ کا حکم. سانحہ کاہنہ میں بچوں کی موجودگی میں چھت پر مٹی ڈلوانا غفلت قرار. سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ ملبہ ڈالنے سے ٹی آئرن اور گارڈر کی چھت گری. کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا. حادثے میں اب تک کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت نظر نہیں آئی. چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے. بچوں کی اموات سر پر چوٹیں لگنے سے پیش آئیں. ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل. حادثے کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. کراچی سے پشاور ریلوے اپ گریڈیشن کا اہم منصوبہ ML1 سی پیک سے نکل گیا. سیکرٹری اقتصادی امور کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کو بریفنگ. بتایا چین کے ساتھ ML1 کی فائنینسنگ کے معاملات طے نہیں پا سکے. اب اس کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے فائنینسنگ حاصل کی جا رہی ہے. $7.5 ارب کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں کراچی روہڑی مین لین کو بہتر بنایا جائے گا. ADB ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اور اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں. امریکہ، سعودی عرب، قطر، عمان سمیت مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک کا آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق. مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی صورتحال پر غور. دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. بحرین میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں اجلاس میں سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ امریکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں دنیا کا سب سے جدید اور فعال فضائی اور میزائل نظام چلا رہا ہے. امریکی بیان کے مطابق سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شام، لبنان، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت 12 ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی. آبنائے ہرمز پر ایران کا اختیار ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا نہیں. بحرین کا فوجی اجلاس خلیج فارس میں کوئی سیکیورٹی یا نیا قانونی نظام مرتب نہیں کر سکتا. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا. امریکہ سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ سے نکل جانے کا مطالبہ کیا. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے بحرین میں امریکی قیادت میں اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی سلامتی اس وقت یقینی ہوگی جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں مداخلت ختم کرے، علاقے سے نکل جائے اور خطے کے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرے. خطے میں سیکیورٹی امریکی فوج کے ذریعے ممکن نہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ریکارڈ تعداد میں بحری جہاز گزر رہے ہیں. دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ نے مداخلت کی تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. کشیدگی مذاکرات پر اثر انداز ہو رہی ہے. ایران نے بحری جہازوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں تہران کے مقرر کردہ راستوں پر ہی چلیں. دیگر راستے اختیار کیے تو کسی بھی نقصان کا ذمہ دار جہاز کا عملہ خود ہوگا. وزیر اعظم کل ایران اور ترکیے کے دورے پر روانہ ہوں گے. شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء بھی ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا سخت بیانات کے باوجود پاکستان مذاکراتی عمل سے مایوس نہیں. ایران اور امریکہ نے آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی. پاکستان مستقبل میں اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کا خیر مقدم کرے گا.
وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، دو معاہدہ دونوں ممالک کی مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری اور گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس قرار۔ نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب، کہا فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تمام متعلقہ افراد فوجداری نظام انصاف پر بھرپور توجہ دیں، جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولتوں کی فراہمی ناگزیر ہے، ان کی حالت زار بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جیلوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے صوبائی سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ کانفرنس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ پاکستان امریکہ سمیت کسی بھی مثبت بین الاقوامی کردار کی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر سرحدی آبی وسائل اور انسداد دہشت گردی جیسے معاملات پر بھارت کا موقف بین الاقوامی قانون کے تحت کمزور ہے، اس لیے وہ بین الاقوامی ثالثی اور سفارتی روابط سے گریز کرتا ہے، کیونکہ بعض اہم معاملات پر اس کی پوزیشن بین الاقوامی قانونی جانچ پر پوری نہیں اترتی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے خبردار کیا کہ مشترکہ آبی وسائل سے کسی ملک کو محروم کرنے کی کوشش علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہوگی۔ پانی کو سیاسی دباؤ یا جبر کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے حصے کے پانی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، لیکن اپنے شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سندھ حکومت کا روزگار کی فراہمی کے پائلٹ منصوبے کے آئی ورک فار سندھ کو باقاعدہ سرکاری پروگرام بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ اطلاعات کے اجلاس میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، آئی ورک فار سندھ کے نوجوانوں اور اداروں کے لیے ایک مؤثر ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن چکا۔ اب تک اس پلیٹ فارم پر 4,19,000 سے زائد ملازمت کی درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں۔ جلد ہی پورٹل پر صنعتی ماہرین کی لائیو کیریئر کاؤنسلنگ کی سہولت بھی ہوگی۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کیس کے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع۔ تفتیشی آفیسر نے ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ اسلام آباد کو بتایا کہ ملزمان 30 کارٹنوں پر مشتمل انسانی پلیسنٹا کی کھیپ ویتنام بھجوا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر روکے گئے پلیسنٹا کا وزن تقریباً 580 کلو ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ ایف آئی اے نے اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کارروائی کر کے غیر ملکیوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج میزبان انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ کرے گی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں آج رات 12 بجے اسپین اور آسٹریلیا مد مقابل ہوں گے۔ رات 4 بجے پرتگال اور کروشیا آمنے سامنے ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ اور الجیریا صبح 8 بجے مقابلہ کریں گے۔